فرمایا اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے اس کی فراخ دستی تک مہلت دو، اور قرض کو معاف کر کے تمہارا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین محترم، پچھلے سیگمنٹ میں وقفے سے پہلے ہم نے آیت نمبر 279 کی تفسیر بیان کی تھی۔ اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو قرض دیتا ہے سود پر اس معاشرے میں، تو ان سے یہ کہا گیا کہ اب اس کی حرمت بیان کر دی گئی ہے، تو لہٰذا آج کے بعد آپ اپنا جو راس المال ہے، جو اصل رقم ہے، وہ واپس لے لیں اور اس پر کوئی اضافہ اور سود آپ آئندہ چارج نہیں کریں گے۔ اور جو قرض دار ہے اس کو کہا گیا کہ آپ ان کی اصل رقم واپس کر دیں اور آپ کو کوئی اضافی چارجز نہیں دینے ہیں، لیکن آپ کو جو اصل رقم ہے وہ واپس لوٹانی ہے۔ یہ تو بیسک بنیادی حکم ہے جو اس معاشرے میں دیا گیا۔ لیکن اب آیت نمبر 280 میں اللہ پاک نے اس کو اور زیادہ لوگوں کے لیے اپ گریڈ کیا، اس کو یا آپ کہہ لیں آسان کیا اللہ پاک نے لوگوں کے لیے۔ مزید اس میں اللہ پاک نے اس حکم کے اندر مزید خوبصورتی پیدا کی گئی۔ وہ کیا ہے کہ اگر ایک شخص نے قرض دیا ہے اور جس شخص کو قرض دیا ہے وہ بہت پیسے بھی ہو سکتا ہے بھر چکا ہو، اور اصل وہ جو قرض کی رقم ہے اس کو لوٹا بھی نہ سکتا ہو، اصل جو راس المال واپس کرنا ہے وہ بھی نہ لوٹا سکتا ہو، تو اس لیے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہے تو اسے تم فراخ دستی تک، یعنی اس کی سہولت تک تم اس کو مہلت دے دو، اس کو ٹائم دے دو کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ اس وقت مشکل میں ہے، جو میرا راس المال اور اصل رقم ہے وہ آپ کچھ ٹائم بعد واپس کر دینا، کچھ ٹائمنگ اس کو آپ دیتے ہیں۔ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پھر فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، تم یہ کہہ دو کہ یار میری کچھ رقم بنتی ہے آپ کی طرف قرآن کے حکم کے مطابق، لیکن میں وہ تمہیں معاف کرتا ہوں، تم پہ صدقہ کرتا ہوں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے وہ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور تم صدقہ ہی کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو اب دیکھیں یہ حکم 279 سے جو شروع ہوا تھا 280 میں آ کے سمجھے مکمل ہوا ہے۔ اب پوری بات یہ ہو گئی کہ جو سود دینے والا ہے، جو قرض جس نے سود پر دیا ہے، وہ سود اب نہیں لے گا، قرض اپنا واپس لے لے، اور اگر سامنے والا مشکل میں ہے، تنگ دست ہے، تو اس کو کچھ ٹائم دے دو پیمنٹ کے لیے، اور اگر آپ یہ کر سکتے ہو ٹائم دینے سے بڑھ کر کہ آپ معاف ہی کر دو وَأَن تَصَدَّقُوا، تو یہ آپ کے لیے خیر ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر تم اس بات کو جان سکو کہ کسی کی مشکل میں مدد کرنا کیا چیز ہے، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ عموماً جو احکامات دیتا ہے وہ کاروبار سے پہلے جو انفاق فی سبیل اللہ ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کسی کی مدد کرنا، اس کو ایک طرح سے سپر ڈگری قرار دیتا ہے کسی کی مدد کرنے کو۔ آپ اس کے اگر ترتیب وار اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو سب سے بڑا حکم تو قرآن کریم کا یہ ہے وَأَن تَصَدَّقُوا، کہ آپ خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں، دے دیں اللہ کی راہ میں، یہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ سیکنڈ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مہلت دیں، جس کو قرآن نے کہا ہے قرض حسنہ، کہ ابھی آپ مشکل میں ہیں، میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، آپ 1 مہینہ آپ نے کہا تھا چلو آپ 6 مہینے بعد دے دیجئے گا، یا جب آپ کو سہولت ہو آپ دے دیجئے گا۔ تو یہ سیکنڈ آپشن۔ پہلا ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ ہی کر دیا، آپ نے دے ہی دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو دیا اس کے اندر آپ نے مہلت پیدا کر دی، جس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ مضاربت ہے، پھر وہ کاروبار کی ایک شکل بن جاتی ہے کہ بھئی یہ میرے پیسے ہیں، یہ میں نے آپ کو دے دیے، مگر اس کا مالک میں ہی ہوں، آپ اس سے کاروبار کریں، تو جو اس کا نفع حاصل ہوگا، اصل مال بھی میرا ہے، وہ نفع ہم 50% کر لیں گے، اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ یہ ایک کاروبار کی بھی شکل ہے۔ تو یہ تیسرے درجے پر ہے کہ آپ کسی کی مدد یوں بھی کر سکتے ہیں۔ تو
یہ قرآن کریم نے بہرحال اکنامکس کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے مختلف اشاروں میں مختلف جگہوں پر لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو درست کیا۔ یہاں میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ چیز کی طرف اشارہ کروں، وہ یہ ہے کہ آپ اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں، اور یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی چلائی جا رہی ہوگی۔ یہ آیت کریمہ آپ اپنے سامنے رکھیں۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ قرضدار جو ہے مشکل میں ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو خوشحال ہونے تک آپ مہلت دے دیں۔ یہاں سے ایک بڑے زبردست معاملے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں یہ باتیں کرنے والے، کہ بھئی دیکھو اس وقت جو سود منع کیا گیا تھا نا، وہ یہ تھا کہ دینے والا جو مہاجن جو سود پہ قرض دے رہا ہے وہ بہت جو ہے وہ مالدار ہو، اور لینے والا بہت غریب ہے، پسا ہوا ہے، آپ اس کو قرض بھی دے رہے ہیں، پھر اس کا خون بھی چوس رہے ہیں، اس سے آپ سود بھی لے رہے ہیں، تو بس یہ اس مہاجنی جو سود تھا بس یہ اس کو منع کیا گیا۔ باقی آج کل یہ جو کاروباری سود ہو رہے ہیں، یہ بڑے بڑے لین دین ہو رہے ہیں جس کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوتا، یہ تو قرآن کریم نے منع نہیں کیا، یہ دھوکہ ہے۔ کوئی قرآن کریم نے ایسی تقسیم نہیں کی ہے، اور نہ ہی آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ اس دور کے اندر صرف وہ جو ایک مشکل میں پھنسے ہوئے غریب ترین شخص کو جو قرض دیا جاتا تھا، اس پر جو سود لیا جاتا تھا، اس سے منع کیا گیا ہے، اور خوشحال لوگوں کے درمیان کوئی قرض کی صورت نہیں ہوتی تھی یا سود کی صورت نہیں ہوتی تھی، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اس آیت سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ مالدار لوگ بھی سود لیا کرتے تھے اور سود دیا کرتے تھے، قرآن کریم نے اس کو بھی منع کیا۔ اور اس کا اشارہ کیسے ملتا ہے؟ فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ قرض لینے والا قرضدار جس نے سود بھرنا ہے اگر وہ تنگ دست ہو، تو اگر کا مطلب ہوتا ہے شاذ و نادر، کبھی ایسا ہوا، اگر ہمیشہ نہیں ہوگا، اگر ہمیشہ ہوتا تو پھر یہ پیٹرن کیوں اپنایا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ مشکل میں ہے، اگر وہ غریب ہے، اگر وہ نادار ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر والی صورت کا جو اپوزٹ ہے وہ یہ کہ وہ نہیں ہے، وہ نادار نہیں ہے، خوشحال ہے وہ، تو بھی اس کا یہی حکم ہے۔ تو یہ بڑے واضح طور پہ اس تقسیم کو مٹانے والی آیت ہے کہ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس میں بھی اشارہ ہے، میسرہ کہتے ہیں جس کے پاس خوشحالی ہو، تو خوشحالی تک جو ہے وہ آپ اس کو ٹائم دے دیں۔ تو یہ بھی اس میں اشارہ ہے کہ جو مہاجنی سود ہے وہ، اور جو بڑی بڑی جو اسکیمیں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے تجارتی سود ہوتے ہیں، وہ دونوں ٹکڑوں سے دونوں طرف آپ کو اشارہ مل رہا ہے۔ تو اس لیے آج بھی اس کی یہ تقسیم جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ سود جو ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ لوگوں نے ہیلے بہانے کر کے اور اتنا اس کو معاشرے میں عام کر دیا ہے کہ ظاہر ہے ورلڈ بینک سے لے کے اسٹیٹ بینک تک اور ہر جگہ اس کی جو ہے نا وہ اثرات اس کے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے مدینہ کی بستی میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ فرمایا ہے جو قیامت تک واقع ہونے والا تھا، کیونکہ وہ نبی تھے، اللہ نے ان کے سامنے سے پردے اٹھا دیے تھے اور وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر آدمی کو کم از کم سود کا غبار ضرور پہنچے گا۔ آج دیکھیں وہ صورتحال ہے کہ کوئی آدمی اس سے جتنا بھی بچنا چاہے، کہیں نہ کہیں سے اس نے تنخواہ لینی ہے، کچھ کرنا ہے، ہر طرف اس کا چلن ہو گیا، رواج ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے، یعنی اس کی چھوٹ نہیں دی جا رہی، لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کو کم از کم اس سرکل میں کہ جب ہر طرف سود کا غبار ہے، آپ کو وہاں پر جو ہے وہ حلال مال کا جو غبار ہے، جو حلال مال کی جو تقسیم ہے اور جو حلال مال کی جو برکت ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا گھر ہے، آپ کی کمپنی ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کا کارخانہ ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کا دفتر ہے، آپ کی دکان ہے، کسی چیز پر بھی آپ بیٹھے ہو، آپ کوشش کرو معاشرے میں سود کا رواج نہ ہو، حلال کاروبار اور صدقہ۔ قرآن بالکل اپوزٹ بات کرتا ہے سود کی،
سود میں خون چوسا جاتا ہے اور صدقے میں خون ڈالا جاتا ہے، طاقت دی جاتی ہے لوگوں کو۔ بس اللہ پر ایمان لانے کی بات ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ پہ یقین کرنے کی بات ہے کہ وہ بندوں کو کہتا ہے تم لوگوں پہ خرچ کرنا شروع کرو تو اور آئے گا، پر لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے۔ اگر اللہ کی باتوں پر بندے یقین کرنا شروع کر دیں اور پریکٹیکل اس میں داخل ہو جائیں تو حیران رہ جائیں گے۔ اور عہد صحابہ میں اور جو اس کے قریب ترین جو ادوار تھے، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، جس طرح انہوں نے ظلم اور ستم کو مٹایا تھا اور عدل و انصاف قائم کیا تھا، لوگوں کو ان کے حق دیے تھے، ان کی زمینیں دی تھی، سود ختم کرائے تھے، معاشرے کی اکنامکس کو بہتر کیا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں تھا۔ مختلف صوبوں سے خطوط آتے تھے کہ صوبے میں اتنی رقم جمع ہے، اس کا کیا کریں؟ کسی فقیر کو دے دو، فقیر نہیں ہے لینے والا، کوئی قرض دار ہے، اس کا قرض اتار دو، وہ بھی اتار دیے، ابھی بھی پیسے بچے ہوئے ہیں۔ شادیاں کرا دو جو کمارے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر بولا وہ بھی کر دیا، اب پھر بھی پیسے بچے ہوئے ہیں۔ یعنی صوبوں میں عمر بن عبدالعزیز کے دور میں پیسے ختم نہیں ہوتے تھے، وہ خط لکھ لکھ کے کہتے تھے کہ کیا اور ان کا اور زمینیں آباد کرو، زمینیں خریدو اس مال سے، اس کے اوپر کاشتکاری کرو، بولا وہ بھی کر دیا پھر بھی پیسہ بچا۔ یعنی اس قدر جو ہے وہ برکت ہو جاتی تھی مال کے اندر۔ صرف کیا ہے، آپ جو غریب کا حق ہے نا وہ اس کو دو، آپ اس کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ آپ کے ملازمین ہیں، آپ ایک تاجر ہیں جی، حضور نے تو فرمایا تھا ملازم پر بھی فرض ہیں کچھ چیزیں کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ کام کے اندر سستی غفلت نہ کرے، اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور مالک کو بھی کہا گیا جو تم کھاتے ہو اس کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس کو پہناؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یار کم از کم ملازم کی جو فیکٹریاں ہیں وہ نہ بنی ہوں، بینک اکاؤنٹ اس کے نہ کھلے ہوں، لیکن کم از کم وہ کھانے اور پہننے میں تو تمہارے جیسا دکھے، اتنا تو خوشحال کرو اس کو، وہ اچھا پہن سکے، اچھا کھا سکے۔ اور آج آپ دیکھ لیں مزدوروں کی صورتحال۔ تو ہم جب ظلم کرتے ہیں نا، دیکھا سود اسی لیے تو منع ہے کہ وہ خون چوستا ہے، تو ہم سود سے خون چوسیں، ہم کسی اور چیز سے خون چوسیں، وہ تو پھر وہی جو سود کی ہلاکت ہے اسی سے وہی ہلاکت آئے گی نا۔ یہ ظلم کرنا، غبن کرنا، چوری کرنا، لوگوں کا حق کھا جانا کسی صورت میں، ملاوٹیں کرنا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، ان سب کا وہی اثر آتا ہے جو سود کا اثر آتا ہے۔ اصل نظر تو مقصود پہ ہونی چاہیے نا۔ تو اس لیے جو ہے وہ فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر ساتھ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو کہ جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔